سلسلہ چل رہا ہے غزل کی شعریات کا۔ ایک لیکچر اس سلسلے میں خیال بندی کے حوالے سے ہو چکا ہے اور آج معاملہ بندی اور ادا بندی پر کچھ گفتگو ہوگی، لیکن اس سے پہلے ایک بات بہت صاف کر دینا ضروری معلوم پڑتی ہے، وہ یہ ہے کہ غزل کی شعریات ہے کیا، اس کی بنیادیں کیا ہیں۔ غزل کا جو تصور ہے یا اس کا جو کہنا چاہیے کہ اس کا جو فن ہے یا اس کے تعلق سے جو نظریہ سامنے آتا ہے، اس کی اصل کیا ہے، اس کی جڑ کیا ہے۔ تو یہ تو طے ہے کہ ایک خاص تہذیب اس کی بنیاد ہے۔ پھر یہاں پر رک کر کے ایک سوال قائم ہوتا ہے کہ اس تہذیب کی بنیاد کیا ہے، جس تہذیب کی بنیاد پر غزل وجود میں آئی ہے، خود اس تہذیب کی بنیادیں کیا ہیں۔ یہ بہت اہم سوال ہے، کیونکہ وہیں سے یہ سرچشمہ وہی ہے جس سے یہ ساری چیزیں پھوٹ رہی ہیں، تو اس سرچشمے کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ اس کا ایک خاص تصور حیات ہے، خاص تصور کائنات ہے۔ جب تک اس تصور کو ہم نہیں سمجھیں گے، شعریات چونکہ اسی سے نکلتی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس تصور کو سمجھنا پہلے ضروری ہے۔ بہت مختصراً یہ کہا جا سکتا ہے، ایک دو جملے میں اگر ہم بات کریں، کہ ہماری غزل کا تصور مشرقی تہذیب کا تصور ہے، اور مشرقی تہذیب کا اصل نظریہ حیات کے بارے میں، کائنات کے بارے میں یہ ہے کہ یہاں بدلاؤ نہیں ہوتا ہے، یہاں چیزیں متعین ہیں، طے شدہ ہیں، یہاں تبدیلی جلدی رونما نہیں ہوتی، اگر ہوتی بھی ہے تو غیر محسوس طور پر، اور زمانے میں جا کے ذرا سی معمولی سی تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ اب جہاں کائنات کے بارے میں، زندگی کے بارے میں یہ تصور جس تہذیب کا ہوگا، آپ ذرا خیال کیجئے کہ وہاں ہر چیز کے بارے میں ایک تصور قائم ہو جائے گا، محبوب کے سراپا کے بارے میں ایک تصور قائم ہو جائے گا کہ کمر تو لازماً موہوم ہی ہوگی محبوب کی، اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہونا ہے، زلفیں یقیناً سانپ جیسی ہوں گی، اور یا پھر ریشمی ہوں گی اور کالی کالی ہوں گی، گھٹا جیسی ہوں گی، آنکھیں نرگسی ہوں گی، اور ہر چیز کے بارے میں لبوں کو گلاب کی پنکھڑی ہونا ہی ہے یا لال بدخشاں ہونا ہی ہے، ہر چیز کے بارے میں ایک تصور قائم کر لیا گیا، کیونکہ اس کا تصور حیات، تصور کائنات غیر مبدل ہے، غیر تغیر پذیر ہے، تو یقیناً اس عدم تبدیلیت کا، عدم بدلاؤ کا اثر اس تصور پہ قائم ہوگا جو اس کا فن وجود میں آ رہا ہے، غزل کا فن وجود میں آ رہا ہے۔ اب آپ تصور کیجئے کہ جہاں حیات اور کائنات کے بارے میں ایک ثبات کا، استقامت کا تصور ہے، جہاں یہ تصور ہے کہ چیزیں بدل نہیں رہی ہیں، جیسی تھی ویسی ہی رہیں گی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آنا ہے، اور اس کے بطن سے اگر کوئی، اس تہذیب کے بطن سے کوئی فن وجود میں آتا ہے تو اس پر لازماً اس کا اثر ہوگا۔ اور ایک تصور اور ہے حیات و کائنات کے بارے میں، وہ خالص مشرقی تصور ہے کہ حیات و کائنات میں حد درجہ توازن ہے، حد درجہ تناسب ہے، یہ دو چیزیں، سمیٹری اور بیلنس، ان دونوں بنیادوں پہ یہ کائنات بھی ہے اور یہ زندگی بھی ہے۔ اب آپ دیکھیے فن پہ اس کا اطلاق کس طرح ہوتا ہے، اس تصور کا اثر کس طرح فن پہ قائم ہوتا ہے۔ یہاں کیا ہوگا، آپ ایک خاص حیت کو دیکھ لیجئے غزل کی، وہاں وزن بھی ہے، موزونیت ہے، موزونیت اس کی بنیاد ہے، بلکہ پوری مشرقی شاعری جو ہے اس کی بنیاد ہے موزونیت، موزونیت کے بغیر مشرقی شاعری کا کوئی تصور ہی قائم نہیں ہوتا۔ اب آپ ایک خاص شکل، ایک خاص حیت دیکھ لیجئے، تناسب، اس تناسب کے بغیر وہ صنف وجود میں نہیں آئے گی، کوئی بھی صنف ہو، چاہے مثنوی ہو، قصیدہ ہو، یا کلاسیکی جتنی ہماری شاعری ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اس تناسب کو قائم کرنے میں، اس موزونیت کو، اس ہم آہنگی کو برقرار رکھنے میں یا اس کو شکل دینے میں قافیے اور ردیف کی کتنی کارفرمائی ہوتی ہے۔ یہ دراصل اسی تصور کا کمال ہے جو مشرقی تہذیب نے قائم کیا حیات و کائنات کے بارے میں، کہ یہاں موزونیت ہے اور یہاں تناسب ہے، اور یہی دونوں چیزیں آپ کو پوری شاعری میں، پوری مشرقی تہذیب میں، بلکہ مشرقی فنون لطیفہ میں انہی چیزوں کی کارفرمائی آپ کو نظر آئے گی۔ رقص،
بغیر موزونیت اور تناسب کے رفع کا تصور نہیں کر سکتے آپ. موسیقی، مصوری، سنگ تراشی، ہر جگہ شاعری، ہر جگہ آپ کو لازماً تناسب اور موزونیت کی کار فرمائی نظر آئے گی. تو اس بات کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے جب ہم غزل کی شعریات کے بارے میں بات کریں. معاملہ بندی بظاہر ایسا لگتا ہے جیسا کہ ہمارے تمام بڑے نقادوں نے اس کی وضاحت کی ہے، صاحب ایک طرح کی وقوع نگاری ہے. یہ عاشق اور معشوق کے درمیان جو عشق کے معاملات ہوتے ہیں اس کا بیان ہے، یا ان کے درمیان جو باتیں ہوتی ہیں، جو شوخیاں ہوتی ہیں، جو چھیڑ چھاڑ ہے، جو روٹھنا اور منانا ہے، وہ تمام چیزیں اس کے ذیل میں آ جاتی ہیں معاملہ بندی میں. معاملات جو دونوں کے درمیان ہیں عاشق معشوق کے، بظاہر لگتا ہے کہ یہ ذرا سا سطحی قسم کی شاعری ہوگی، اور عام طور پر یہ سمجھا بھی گیا. بعد میں جو بڑی بڑی تحریکات چلی ہمارے یہاں، ہمیں ان تحریکات سے اصل شکایت یہی ہے. علی گڑھ تحریک سے بھی یہ شکایت ہے، اور ترقی پسند تحریک سے سب سے زیادہ اس بات کی شکایت ہے کہ انہوں نے ہماری کلاسیکی شعریات، کلاسیکی تہذیب اور کلاسیکی شعری روایت کی کہیں نہ کہیں تحقیر کی ہے. یہ ناقابل تلافی گناہ ایک طرح سے سرزد ہوا ہے ہماری تحریکات کے ذریعے سے. اس میں بڑے بڑے نام بھی آتے ہیں، حالی اور شبلی بھی اس میں شامل ہیں، محمد حسین آزاد بھی شامل ہے اس میں. اس پر تفصیلی گفتگو، اور سب کے بابا ہمارے بابا سر سید احمد خان بھی اس ظاہر ہے اس کی زد پہ ہیں. دراصل وہ نظریہ وہیں سے ظاہر ہے بابا صحیح پھوٹتا ہے. لیکن بہرحال وہ سب انسان تھے، بڑے دماغ ہونے کے باوجود حالات کے تھپیڑے ایسے تھے. میں بعد میں بات کروں گا اس پر کہ نوآبادیاتی اثرات کیا ہوتے ہیں، ذہن کس طرح غلام ہو جاتا ہے. ذہن گروی ہو گیا ہمارا، ذہن بھی غلام ہو گیا، ذہن بھی مروبیت کی انتہا تک پہنچ گیا. اس کی مثالیں یہاں دینے کے لیے بھی وقت نہیں ہے. تو ہماری شاعری کے بارے میں معاملہ بندی اور ادا بندی کو بہت خراب نظر سے دیکھا گیا. ارے بات رومانی قسم کی چیزیں، جنس زدگی ہے اس میں، جنسی مضامین بہت بیا، پھکڑ پن ہے اور ابتذال ہے اور یانیت ہے اور فحاشی ہے وغیرہ وغیرہ. اس کو ناک منہ چڑھا کے اور ایک خاص اخلاقی چشمہ لگا کر کے دیکھنا. لیکن سچی بات یہ ہے اگر غور کیا جائے انسانی سطح پر آ کر کے، معاملہ بندی دراصل انسانی تعلقات کی شاعری ہے. انسانی رشتوں کو اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک معاملہ بندی کی پوری شعری روایت ہمارے پیش نظر نہ رہے. انسانی رشتوں کی نزاکتیں، اس کی لطافتیں، اس کی پیچیدگیاں، اس کے نشیب و فراز. آپ نے عاشق کا تصور غلط قائم کر لیا، اصل میں معشوق کا تصور غلط قائم کر لیا. بنیادیں آپ کی غلط ہیں جس کی وجہ سے آپ کے نتائج غلط نکل رہے ہیں. آپ نے پوری شاعری کو لب و رخسار قد و گیسو سمجھ کر کے، اور کہنا چاہیے گل و بلبل کی کہاں داستان سمجھ کر کے اس کو قرار دے کر کہا اس کا زندگی سے کوئی تعلق نہیں، یہ عیاشی والی شاعری ہے. اور معاملہ بندی کو بھی آپ نے اس نظر سے دیکھا. میری شکایت علی گڑھ تحریک سے بھی ہے اور ترقی پسند تحریک سے بھی ہے. اور ہر معقول ادب کے باشعور قاری اور طالب علم کو یہ شکوہ بہرحال ہوگا ہماری ان دونوں تحریکات سے. ہمیں ان کی عظیم خدمات سے انکار نہیں ہے. یقیناً ان دونوں تحریکات نے ادب کو ثروت مند کیا ہے. اس پر الگ سے گفتگو بھی میں نے کی. علی گڑھ تحریک کی خدمات پر ایک لیکچر ہمارا ہے، اور میرا ایک لیکچر ترقی پسند تحریک پر بھی ہے، لیکن یہاں وہ موضوع نہیں ہے. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ معاملہ بندی کو منفی نقطہ نظر سے دیکھا گیا اور سمجھا گیا کہ سطحی قسم کی رومانی شاعری ہے یہ. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ انسانی رشتوں کی پیچیدگیاں، انسانی رشتوں کا نشیب و فراز، دو انسانوں کے درمیان جو معاملات ہوتے ہیں، اگر آپ دیکھیں پوری شعری روایت اور نثری روایت، خاص طور سے داستان فکشن کی پوری بنیاد، حکایت کی پوری بنیاد اسی رشتے پر ہے. اگر اس رشتے کو نکال دیں آپ، ڈرامہ وجود میں نہیں آئے گا. کشمکش کیا ہے، تصادم کیا ہے، اور وہ اگر آپ ادب سے نکال دیں تو آپ کا ادب کیا رہ جاتا ہے. معرکہ ختم ہو جائے، رزم و بزم ختم ہو جائے تو آپ کی شاعری یا آپ کا داستانوی ادب اور آپ کا پورا سرمایہ کیا رہ جاتا ہے. اگر آپ غور کریں گے، یہ جو چھیڑ چھاڑ ہے، یہ جو رشتوں کی لطافتیں ہیں، یہ جو نزاکتیں ہیں، یا یہ جو عاشق معشوق کے مابین کے معاملات ہیں، یہ اسی انسانی تعلق، اسی انسانی تصادم، اسی انسانی کشمکش جو کہ جس کی وجہ سے پوری کائنات وجود میں آئی ہے. اگر یہ کشمکش نکال دیں
تو کائنات جامد ہو جائے گی، حرکت ختم ہو جائے گی اس کی، اور حرکت کا ختم ہونا اور کائنات کا منجمد ہونا موت کی علامت ہے، زندگی ختم ہو جائے گی۔ ہاں، کتنے شعر سنائے جائے اس حوالے سے، اقبال کا شعر یاد آ گیا، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب، جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی۔ اس سے بھی واضح شعر ایک اور، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ تو یہ جو معرکہ ہے، یہ جو کشمکش اور تصادم ہے، یہ زندگی کی علامت ہے، اور کہیں نہ کہیں مثبت طور پر اگر آپ محسوس کریں، معاملہ بندی دراصل کشمکش کی شاعری ہے، انسانی تعلقات کو ڈیفائن کرنے والی، متعین کرنے والی شاعری، انسانی تعلقات کی گتھیوں کو الجھانے والی شاعری بھی اور سلجھانے والی شاعری بھی۔ بہت سی مثالیں ابھی آئیں گی۔ یہ اور بات ہے کہ ہر طرح کے شعراء رہے یہاں پر۔ دبستان لکھنؤ کا معاملہ بندی کا رنگ الگ ہے، دبستان دلی کا معاملہ بندی کا رنگ الگ ہے۔ دبستان لکھنؤ میں جرت، انشاء، مصحفی، آتش، ناسخ یہاں کم ہے ذرا یہ رنگ، لیکن بطور خاص جرت، انشاء، رنگین اور مصحفی کے ہاں معاملہ بندی، اور جرت تو معاملہ بندی کا خیر امام ہے، اصل جو ہماری معاملہ بندی کی شاعری ہے وہ جرت کی شاعری ہے۔ تو لیکن وہاں کا رنگ الگ ہے، ابھی میں اس کی وضاحت کروں گا کہ وہ رنگ الگ کس طرح ہوتا ہے دبستان لکھنؤ کا۔ جبکہ دبستان دلی کا رنگ ذرا مختلف ہو جاتا ہے، معاملہ بندی یہاں بھی ہے، یہاں بھی میر کے ہاں ہے، مومن کے ہاں ہے، تھوڑا بہت غالب کے ہاں ذرا کم ہے، اس کی وجہ بھی بتاؤں گا، میر کے ہاں زیادہ کیوں ہے اور غالب کے ہاں کم کیوں ہے۔ اور مومن ہمارے یہاں دبستان دلی میں بہرحال معاملہ بندی کا امام ہے، جس طرح جو مقام جرت کو حاصل ہے وہاں، اور اس روایت کو بہت بعد میں چل کے ہمارے یہاں کہنا چاہیے کہ 20ویں صدی کے نصف آخر میں، یا نصف اول کہہ لیجئے، زیادہ بہتر کہنا نصف اول ہوگا، اصل شاعری تو نصف اول میں وجود میں آ چکی ہے، حسرت موہانی نے اس روایت کو فروغ دیا ہے، اس کی توسیع کی ہے، لیکن رنگ الگ الگ ہے، اس کی وضاحت ابھی یہاں ہوگی۔ رامپور کے شعراء میں بھی کچھ ہیں، نظام رامپوری، خاص طور سے امیر مینائی ہیں، جن دونوں کے ہاں یہ رنگ ملتا ہے، لیکن وہ رنگ بھی ذرا مختلف ہے ان دونوں دبستانوں سے۔ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ معاملہ بندی ہے کیا چیز، یہ کس رنگ کی شاعری ہوتی ہے، کس طرح دو عاشق اور معشوق کے درمیان کس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، کس طرح ان دونوں میں تو میں کا معاملہ ہوتا ہے، کس طرح چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے، کس طرح ان دونوں میں روٹھنے منانے کا سلسلہ ہوتا ہے۔ وہ بہت دلچسپ شاعری ہے، اور پوری انسانی رشتوں کے، میں نے جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا کہ انسانی تعلقات کو اپنے دائرے میں لے آتی ہے یہ شاعری۔ یہ معمولی قسم کی شاعری بظاہر نظر آتی ہے، لیکن یہ معمولی ہے نہیں۔ شبلی نعمانی نے اس کا ذکر بطور خاص شعر العجم میں کیا ہے معاملہ بندی کا، انہوں نے اس کو نام دیا ہے بہرحال وقوع نگاری کا، لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ لکھنؤ میں وہی شاعری معاملہ بندی بھی کہلاتی ہے۔ وہ ان کا کہنا ہے کہ عشق اور حوث بازی کے جو حالات پیش آتے ہیں عاشق معشوق کے درمیان، ان احوال کو بیان کرنا، وہ گویا کہ معاملہ بندی کی شاعری ہے۔ وقوع گوئی کا بھی نام دیا گیا ہے اس کو۔ جرت کے بارے میں نے عرض کیا کہ وہ دبستان لکھنؤ کا نمائندہ شاعر ہے اور معاملہ بندی کا امام ہے، پیشرو ہے، وہ معاملہ بندی اصل ان کی بنیاد ہے۔ وہ شعر، اچھا ان کے ہاں زیادہ تر جنسی مضامین ہیں۔ یہاں رک کر کے ایک بات عرض کر دینا ضروری ہے، مذہبی اخلاقیات جب ہم یا تہذیب کے نام پر یا سماجی جو اصول و ضوابط ہیں یا قوانین نے جو کچھ طے کیے ہیں یا فلسفے نے جو کچھ ہمیں بتایا ہے اور سکھایا ہے، جب اس کا اطلاق ہم شعر و ادب پر کرتے ہیں، فنون لطیفہ پر کرتے ہیں، مسائل وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہر ڈسپلن کے اپنے تقاضے ہیں، اس کے اصول و ضوابط وہیں سے اخذ کیے جائیں گے، باہر سے تھوپنا بالکل غیر مناسب ہے۔ کسی ایک ڈسپلن پر دوسرے ڈسپلن کو تھوپنا یقیناً غیر فطری ہے۔ تو یہاں بھی یہ مسئلہ ہوا ہے کہ جنسی مضمون
جو ہی کوئی جنسی شعر آیا ناک منہ چڑھانے لگے. ظاہر ہے اپنی مذہب پسند تقوی پسندی ہو یا مذہب پسندی ہو یا نام نہاد اخلاق ہو یا تہذیب کا لبادہ ہو یا جو بھی اس کی وجہ رہی ہو. لیکن یہ بتائیے زندگی کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے یا نہیں جنس؟ اور شاعر نے اس حقیقت کا اعتراف کیا، ان جذبات کا اظہار کیا، تو شاعر کو شاعری میں بہرحال ہر طرح کے جذبات کے اظہار کی مکمل آزادی ہے. آپ اس کو اپنے چشمے سے دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کا مسئلہ ہے، شاعر کا مسئلہ نہیں ہے. اب آپ نے کچھ مثالیں لے لیں کہ ہمارے یہاں پاکیزہ شاعری بھی ہوئی ہے. غالب کو بھی بہت بڑا ہم نے کہا کہ ان کے یہاں دیکھیے جنس زدگی نہیں ہے، اسی لیے وہ بڑا شاعر ہے. اب دو غیر متعلق چیزوں کو ملا کے نتیجہ اخذ کر لیا آپ نے کہ ان کی عظمت کا راز یہ ہے کہ چونکہ جنس زدگی نہیں ہے ان کے یہاں، فحاشی اور عریانیت نہیں ہے. اول تو یہ تصور ہی غلط ہے، جب ان کی پوری شاعری کو ٹھیک سے پڑھنے والا یہ تصور قائم نہیں کر سکتا. اگر ہے بھی تو اس کی وجہ بہت اچھی بات کہی ہے شمس الرحمن فاروقی نے. اگر معاملہ بندی نہیں ہے غالب کے ہاں تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ غالب بہت پاکیزہ طبیعت کا تھا اور ان کو اس طرح کی چیزیں پسند نہیں آتی تھی. عاشق معشوق کے درمیان جو اس طرح کی سطحی باتیں ہوتی ہیں، رومانی باتیں یا جنسی معاملات، اس کا بیان ان کو مناسب نہیں لگتا تھا، اس لیے وہ بیان نہیں کرتے تھے. نہیں، یہ وجہ نہیں ہے. اور میر جو ہے پھکڑ آدمی تھا، ان کے ہاں تو اس طرح کی بہت سی چیزیں مل جاتی ہیں. وجہ وہ نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ میر کی شاعری میں معاملہ بندی یا جس طرح پوری زندگی جو نظر آتی ہے اس کی وجہ ہے کہ زندگی سے بہت قریب ہے میر. انسانی تعلقات، انسان کو ہزار رنگوں میں اگر کسی نے دیکھا ہے تو میر ہے. غالب انسانی تعلقات میں کمزور ہے. معاملہ بندی کی شاعری نہ ہونے کی اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ پاکیزہ طبیعت کا ہے. انسانی تعلقات، وہ اصل مجرد تجریدیت کا رجحان ہے غالب کا. زمین سے لگاؤ، زمین سے وابستگی کا معاملہ ان کا کمزور پڑ جاتا ہے میر کے مقابلے میں. وہ آسمانی شاعر ہے، آسمان کی باتیں کرنے میں مزہ آتا ہے ان کو. علو فکر کا شاعر ہے، فکری بلندی کا شاعر ہے، وہ خیال بندی کا شاعر ہے. وہ تجسیم کا قائل بہت کم ہے، وہ جسم کے دائرے میں کم آتا ہے غالب. تو یہ مادی دنیا جو ہے، انسانی رشتوں کی دنیا، اس سے تقریباً وہ الگ ہے. وہ تو یہاں تک کہہ دیتا ہے غالب، ہے آدمی بجائے خود ایک محشر خیال. ہم انجمن سمجھتے ہیں، خلوت ہی کیوں نہ ہو. وہ تو اس طرح کا خلوت پسند آدمی اپنے آپ میں انجمن بنا لیتا ہے. انسانی تعلقات کو بہت زیادہ پسند نہیں کرتا وہ. اس وجہ سے ان کے ہاں معاملہ بندی کی شاعری کم ہو گئی ہے. فاروقی صاحب کے اس خیال سے مجھے اتفاق ہے کہ اس کی اصل وجہ یہ ہے، پاکیزہ طبیعت کا ہونا اصل وجہ نہیں ہے. تو اس کو اس نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ انسانی سطح پر کس طرح معشوق کو لایا جاتا ہے. معشوق کو انسان بنا کر پیش کرنا، وہ فرشتہ نہیں ہے کہ آپ نے مجرد کوئی چیز پیش کر دی، جذبہ عشق کا ایک صرف کہنا چاہیے آسمانی تصور پیش کر دیا، روحانی شے بنا کے پیش کر دیا اور واہ واہ کیا عظیم شاعری ہے صاحب. کمال تو یہ ہے کہ معشوق کو انسانی جسم عطا کیا جائے، اس کو زمین پر دیکھا جائے اور انسانی شکل میں، انسانی سطح پر دیکھا جائے، اس کا رویہ انسانی ہو. اور یہ کام معاملہ بندی کی شاعری کے ذریعے سے عمل میں آتا ہے کہ محبوب کو انسانی سطح پر لاتا ہے شاعر. ہے خدا کے واسطے مت کر نہیں جرت کا شعر. ہے لگ جا گلے سے تاب اب اے نازنی نہیں، لگ جا گلے سے تاب اب اے نازنی نہیں، ہے خدا کے واسطے مت کر نہیں. یہ سراسر معاملہ بندی کی شاعری ہے اور ایک خاص جذبے کا اظہار، انسانی زندگی کا ایک زاویہ یہ بھی ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. یا پھر جلیل مانک پوری کا یہ شعر کہ یہ ہم سے صبح شب وصل، یہ ہم سے صبح شب وصل شوخیاں کیسی، یہ ہم سے صبح شب وصل شوخیاں کیسی، اس اپنی رات کی شرم و حیا کو یاد کرو. اب دیکھیے کیسی لطیف، کیسا نازک مسئلہ گویا کہ وصل کا اور عاشق معشوق کے درمیان چھیڑ چھاڑ کا یہاں سامنے آتا ہے. یا پھر آتش کا شعر کہ پاؤں کو ان کے چھوا میں نے تو ہنس کر بولے، پاؤں کو ان کے چھوا میں نے، بہت لطیف پہلو ہے. پاؤں کو ان کے چھوا میں نے تو ہنس کر بولے، کاٹے جاتے ہیں تو ایسے ہی گنہگار کے ہاتھ. اب گنہگار بنایا پاؤں چھونے والے عاشق کو، اور ہاتھ کاٹنے کا مضمون چور کے لیے
چور کی سزا ہاتھ کاٹ، یہ چوری ہی ہے کہ معشوق کے پاؤں عاشق چوری چھپے چھو لے۔ یہ کیسا شوخی کا پہلو آتا ہے، پاؤں کو ان کے چھوا میں نے تو ہنس کر بولے، کاٹے جاتے ہیں تو ایسے ہی گناہ گار کے ہاتھ۔ آتش جیسا شاعر یہ اس طرح کا شعر کہتا ہے، یا جرت کا ایک شعر دیکھیے، کیسی چھیڑ چھاڑ، کیسی شوخی ہے۔ اور پھر میں عرض کروں کہ یہ بھی انسانی زندگی کا ایک رخ ہے، اور ہماری شاعری میں ہر رنگ نظر آئے گا، صرف یہاں تقوی گزاری اور صبر اور شکر کا پہلو نظر نہیں آئے گا، صرف دنیا کی ناپائیداری اور روحانیت کا مضمون نہیں آئے گا، یہاں انسان کا ہر روپ نظر آئے گا آپ کو، تبھی یہ اردو شاعری کی دنیا مکمل ہو پائے گی۔ کچھ اشارہ جو کیا میں نے ملاقات کے وقت، کچھ اشارہ جو کیا میں نے ملاقات کے وقت، ٹال کر کہنے لگے دن ہے ابھی رات کے وقت۔ اب دیکھیے کہ کس طرح کی شوخی، اور ہمارا شاعر کیسی جرت اظہار رکھتا ہے کہ وہ ہر طرح کے جذبے کا اظہار دیتا ہے، اظہار کی زبان عطا کرتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس سے مختلف رنگ بہرحال ہمارے دبستان دلی کا ہے۔ یہاں ذرا اس سے گریز کرتے ہیں کہ بہت جنسی مضامین نہ آئیں اور ذرا سا دامن بچا کے نکل جائے اشارے کنائے میں۔ مومن جیسا شاعر وہ بھی ہمارے یہاں معاملہ بندی کرتا ہے، لیکن بہت کھل کر نہیں کھیلتا کہنا چاہیے۔ وہ پوری غزل معاملہ بندی کی غزل ہے اور بہت خوبصورت غزل ہے۔ وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہی وعدہ یعنی نباہ کا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ وہ نئے گلے کا جواب نہیں ہے، وہ شکایتیں، وہ مزے کی حکایتیں، وہ ہر ایک بات پہ روٹھنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ پوری غزل ہی، بلکہ آپ دیکھیں تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، کیا ردیف ہے صاحب، اور وہ ظاہر ہے مکمل طور پر معاملہ بندی کی بہترین مثال ہے، وہ نمائندہ مثال کہہ سکتے ہیں اس پوری غزل کو۔ آپ جانتے ہیں کہ مومن اسکول سے ہی متاثر ہیں حسرت موہانی، لیکن وہ بھی کہیں نہ کہیں مولانا حسرت موہانی ہیں۔ انہوں نے جرت کی کھچائی کی ایک جگہ، کہا بہت فحش شاعر ہے اور بہت پست مضامین باندھتا ہے، رقیق اور مبتذل قسم کی باتیں کرتا ہے اور پاکیزگی برقرار نہیں رکھتا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ان کے ہاں بھی بہرحال شوخی ہے اور معاملہ بندی کے مضامین بہت خوبصورتی سے انہوں نے باندھے ہیں حسرت موہانی نے۔ اور بڑا دیکھیے معاملہ بندی کی شاعری میں کیا ہوتا ہے، زیادہ تر کسی واقعے کو، کسی معاملے کو، کسی جذبے کو، کسی بات کو لے کر کے عاشق معشوق کے مابین کوئی لطیف پہلو عشق و محبت کا، اس سے جزویات کے ساتھ مکمل، اس کا کمال یہ ہوتا ہے کہ جزیات کے ساتھ بیان کیا، جز رسی بہت ہوتی ہے اس میں۔ اب دیکھیے کتنا خوبصورت منظر پیش کیا ہے حسرت موہانی نے، اور پوری غزل ہی یاد ہے، چھپانا یاد ہے رونا، اور پوری غزل جو ہے، کھینچ لینا وہ میرا پردے کا کونا دفتن، کھینچ لینا وہ میرا پردے کا کونا دفتن، اور دوپٹے سے تیرا منہ کو چھپانا یاد ہے۔ یہ پوری کیفیت پوری غزل میں یاد ہے، وہاں بھی معاملہ بندی کا ظاہر ہے کہ اس کی بہت عمدہ مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ حسرت کا ایک شعر، مائل بشوق مجھے پا کے وہ بولے ہنس کر، یہ بھی بہت خوبصورت شعر ہے۔ مائل بشوق مجھے پا کے وہ بولے ہنس کر، دیکھ تو نے جو چھوئے آج ہمارے گیسو، دیکھ تو نے جو چھوئے آج ہمارے گیسو۔ تو اس طرح کی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ اصل نکتے کی بات یہ ہے کہ معاملہ بندی کی شاعری کو کسی بھی طور پر ہم چھوٹے پست درجے کی شاعری قرار دے کر اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ میں نے جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا، یہ زندگی کی شاعری ہے، زندگی کے ایک رخ کی شاعری ہے، ایک روپ کی شاعری ہے۔ زندگی بہت بڑی ہے، کوئی ایک رخ نہیں ہے اس کا، اور زندگی کی تکمیل ناممکن ہے جب تک انسانی رشتوں کو ہر رخ سے نہ دیکھا جائے، اور یہ دراصل معاملہ بندی انسانی تعلقات اور انسانی رشتوں کی پیچیدگیوں کی شاعری ہے۔ اس کو اسی نقطۂ نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔